بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد قد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون وقال اللہ سبحانہ وتعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ برادران عزیز و خاران محترم، عشرہ اولیٰ کی ان مجالس کا عنوان آیات ولایت۔ مرکزی جو آیت ہم نے قرار دی سرنامہ کلام کے لیے وہ آیت نمبر 57 ہے سورہ بقرہ، کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی ولایت کا ذکر کرتے ہوئے تقاضۂ ولایت کو بھی سمجھایا کہ اللہ ان لوگوں کا ولی اور سرپرست ہے کہ جو لا چکے، پھر وہ ان کو اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، تو ظاہر ہے کہ وہ مارے پھرتے ہیں، کبھی اس کو اپنا ولی بناتے ہیں، کبھی اس کو اپنا ولی بناتے ہیں، وہ سلسلہ ولایت سے نہیں جڑے کہ خدا نے قائم کیا، تو پھر ان کے مقدر میں کیا ہے کہ نور تو ہے نہیں، پھر روشنی کے لیے نہیں ہے، پھر یہ اندھیروں ہی کی طرف رہتے ہیں۔ اگر روشنی کی طرف آنا چاہیں تو ان کے سرپرست انہیں واپس پلٹا دیتے ہیں اندھیروں کی جانب، اور پھر پروردگار عالم نے نتیجہ بیان کیا کہ بالآخر اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہاں پر جانا ہوگا کہ چند دنوں کے چیک ان کے بعد ان کا چیک آؤٹ، یہ دائمی طور پر پھر آگ کے ہوٹل ہی کے اندر مقیم رہیں گے، یہ وہاں پر پھر ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ضمناً ایک اور آیت بھی تلاوت کی کہ جسے آج بھی کیا، جس کا آیت تطہیر، اس فرد، اس گروہ، ان افراد کا تعارف کروایا کہ جو پروردگار عالم کے اذکار ولایت کو آگے بڑھانے والے ہیں، کہ جو وہ کہ جو طہارت ہیں، مجسم طہارت ہیں، پروردگار عالم نے جن کے لیے ارادہ طہارت کیا ہے کہ ہر رجس کو دور رکھیں اور ویسا پاکیزہ رکھیں کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں برادران عزیز ایک جملہ اور عرض کروں کہ یہاں جو لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے وہ ہے رجس، ترجمہ آپ کے ذہن میں اور لفظ بھی آپ کے ذہن میں۔ یہ آیت تو ظاہر ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے کہ انما، بس اور بس، یہ کلمہ حصر ہے۔ یرید اللہ کا ارادہ ہے، لیذہب، تاکہ وہ دور رکھے، جب یہ لام آ گیا اور اس کے نتیجے میں تعبیل و مصدر کر دیا جائے گا، ان یہاں پر معذوف ہوگا، تو یذہبو نہیں پڑھا جائے گا، لیذہبا پڑھا جائے گا۔ اب یہ عربی کے جو قواعد ہیں اس پہ یقین جانیے کہ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا۔ لیذہبا، تاکہ دور رکھے، کس چیز کو دور رکھے اور کس سے دور رکھے؟ انکم، تم سے دور رکھے،
کس کو دور رکھے؟ الرجس، رجس کو دور رکھے۔ تو اب یہاں پر ایک بحث شروع ہوئی کہ جناب رجس کس کو کہتے ہیں اور رجس کا مطلب کیا ہے؟ تو اب رجس کے مطالب کو لغت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نجاست کو کہا جاتا ہے، کوئی نجس ہے تو اس کو رجس کہا جائے گا، گندگی کو کہا جاتا ہے رجس۔ تو یہ بحثیں ہیں کہ جو لغت کے اعتبار سے اور درست ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بحث ہے کہ جناب ٹھیک ہے، خود قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں تو نظر آئے گا کہ ہیں کچھ چیزیں کہ جن کو قرآن نے رجس کہا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ رجس سے اپنے آپ کو دور رکھو، اوثان کے رجس سے۔ اوثان کہتے ہیں بتوں کو، تو بت پرستی کی جو نجاست ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ مصداق ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے کہا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یقیناً خمر، شراب، جوا، یہ بت پرستی اور اسی طریقے سے پانسے بازی وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ کہ رجس من عمل الشیطان، کہ یہ رجس ہیں اور شیطان کا عمل ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ ایک ہے رجس کا مطلب لغت میں، اور ایک ہے اس کا مطلب تطبیق کے اعتبار سے کہ اس کو کہاں کہاں اپلائی کیا گیا، تو ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا۔ مگر علماء نے ایک بہت ظریف نقطہ بیان کیا جو واقعاً آپ لوگوں کے مزاج سے اور آپ کے ذوق سے بہت نزدیک ہے۔ علماء نے کہا کہ جناب یہ ساری بحثیں کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو پروردگار عالم نے واضح کر دیا کہ جو اہل البیت ہیں ان سے رجس دور ہے، تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ان سے جتنا دور ہوتا ہے وہ رجس کا مصداق بنتا چلا جاتا۔ تو اب ہمیں لغت بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں تطبیق کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے، ہم تو ان سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم کو سمجھ میں آ گیا جو ان سے جتنے فاصلے پر ہے اتنے فاصلے کے حساب سے وہ رجس کا مصداق بنتا چلا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ نے اب یہ آپ ذرا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ جو اعتراضات کیے گئے ان کو تھوڑا سا ہم دیکھیں، اور پھر میں اس کے اندر اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ایک بالکل بائسنس کو دور کرتے ہوئے ہم کھلے دل و دماغ کے ساتھ، اور شیعہ بن کر بھی نہیں، شیعہ موقف کو ہم سمجھیں گے، شیعہ بن کر بھی نہیں، یعنی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں کیا پائی جاتی ہے کہ یہ جو طہارت کا اعلان کیا اور اہل البیت کہا گیا، تو جن کو اہل البیت کہا گیا ان سے کون مراد؟ شیعہ جو اس میں کہتے ہیں وہ تو بالکل بات، جن کو چادر میں لیا گیا وہ اہل البیت، جن کو پیغمبر اکرم سے زیادہ کون بتا سکتا ہے کہ کون ان کے اہل البیت ہیں؟ تو پیغمبر اکرم خود اگر بتا رہے ہیں اور ہم میں بھی موجود ہیں اور برادران کی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا۔ تو علامہ نصیر الاجتہادی اکثر جب صحیح مسلم کی کوئی حدیث فضائل کی یاد آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب تو صحیح مسلم میں آ گیا، تو اگر صحیح مسلم کی بات بھی کوئی نہ مانے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صحیح مسلم تو نہیں ہو سکتا۔ درود محمد و آل محمد۔ جناب مفتی نصیر الاجتہادی صاحب کی تو ایک قول اور ایک نظریہ تو یہ، اور آل محمد کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مرکزی آیت ہے، اس کی تو ایک فاؤنڈیشن ہے ہمارے مسلک اور ہمارے مکتب، کہ اس آیت کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ان کا تعارف کروا دیا اور ہمیں پیغمبر اکرم نے بتا دیا کہ یہ ہیں اہل البیت کے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لہذا بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اگر آپ مثلا برادران کی بات کریں تو برادران میں جو خوش عقیدہ احباب ہیں اور میں ان کی قدر کرتا ہوں، واقعاً ان کی قدر کرتا ہوں، میرے دوست ہیں بہت سارے علماء میں بھی عوام میں بھی، تو میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، یعنی جو آل محمد سے محبت رکھے واقعاً ہمیں ان سے عقیدت ہے، ہم ان کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ یقیناً یہ تو ہیں کہ جن کی آپ بات کریں، مگر ان کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ازواج رسول ہیں، وہ بھی اہل البیت میں شامل ہیں، وہ بھی اہل میں شامل ہیں، تو یہ ان کا ایک اصرار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کر رہے، مگر ان کے ساتھ ساتھ ازواج بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر ایک تیسرا گروہ ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ بہرحال آپ چلیے نام بھی لے لیتے ہیں، ناصبی جن کو کہا جاتا ہے، دشمنان اہل بیت۔ ان میں بعض ہیں جو بہت زیادہ جوش اور غصے کے ساتھ اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں،
بعض ٹھنڈے ناصبی ہیں، بعض ہے ٹھنڈے ناصبی ہیں. یہ کسی وجہ سے میں نے اس اصطلاح کو کوائن کیا ہے کہ ٹھنڈے ناصبی. یہ جدید دور کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں ان ناصبیوں سے بھی اب واسطہ پڑتا ہے کہ جن کو آپ ٹھنڈا ناصبی کہہ سکتے ہیں، کہ ممکن ہے کہ ان کی گفتگو میں آپ کو گالم گلوچ نظر نہ آئے. ایک دو ہی ہیں لیکن ایک کف اڑتا ہوا نظر نہ آئے. ممکن ہے کہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہے ہوں، مگر ان کی گفتگو، ان کے نظریات بتاتے ہیں کہ بہرحال ہیں یہ ناصبی، اگرچہ ٹھنڈے ناصبی ہیں. تو ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اہل البیت میں پنجتن یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے؟ اس میں یہ شامل ہی نہیں ہے. تو پھر کون شامل ہے؟ کہ اس میں صرف ازواج شامل ہے، اس میں صرف ازواج شامل. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم اس میں باعث نہیں ہونا چاہتے، جو ہمارا موقف ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، مگر ہم تھوڑا سا ایسیس کریں تاکہ ہمارے یہ جو نوجوان دوست ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے بھی باتیں واضح ہو سکیں، اور وہ کبھی اگر اس وسوسے کا شکار ہوں تو شاید ان کے لیے یہ باتیں مفید ثابت ہوں. ہم نے جب سوال کیا، یہ کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہم نے جب سوال کیا کہ جناب ازواج اس میں شامل ہیں اہل البیت میں، اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا دلیل تو آپ خود ہیں، دلیل آپ کے محاورے ہیں، دلیل آپ کی لغت ہے. آپ گفتگو جب کرتے ہیں تو کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ پروردگار عالم کہ خدا یہ ہے کہ ہر رزق کو دور رکھے کن سے؟ تو اے اہل البیت، اور تمہیں ویسا پاک رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے. تو اہل کا ہے نا خدا نے، اہل البیت کا ہے. تو جب اہل البیت کا ہے نا گھر والے کا ہے، تو گھر والوں کو جاننے کے لیے آپ کو زحمت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو آپ کا ہمارا روزمرہ کا محاورہ ہے، گفتگو ہے. ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اور اب آپ انصافاً، جو میں نے کہا نا کہ بایس ہو کر نہیں، اوپن مائنڈ کے ساتھ ذرا سا سوچئے گا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ صاحب گھر میں سب خیریت ہے، تو میں آپ کی وائف کی طبیعت پوچھ رہا ہوں یا نہیں؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب آپ کے گھر میں سب خیریت ہے، تو کیا میں آپ کی وائف کے بارے میں نہیں پوچھ رہا؟ یعنی بھابھی کو مائنس کر کے پوچھ رہا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے. جب میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی گھر میں سب خیریت ہے، تو ظاہر ہے کہ میں بھابھی کی طبیعت تو پوچھ رہا ہوں، آپ کی بیگم کی طبیعت تو پوچھ رہا ہوں. اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب اہلیہ کیسی ہیں، اور آپ کے اللہ کا شکر ہے خیریت سے، تو یہ اہلیہ سے کون مراد؟ ظاہر ہے کہ آپ کی وائف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، آپ کی بیگم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، آپ کی زوجہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو یہ اہلیہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، اور اہلیہ کس سے نکلا ہے؟ اہل سے. تو اب اس کے اندر مسئلہ کہاں ہے؟ یعنی یہ تو بائی ڈیفالٹ اہل اگر کہا جائے، اہلیہ اگر کہا جائے، تو اس سے زوجہ تو مراد ہوتی ہی ہے. اچھا آپ انصاف سے مجھے بتائیے، ایک تیسری مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. گھر میں سب خیریت ہے، ایک. اہلیہ کیسی ہیں، دو. اگر میں آپ کو ایک دعوت نامہ دوں کہ تشریف لائیے بما اہل و عیال، تو آپ بیگم کو لے کر آئیں گے یا ڈراپ کریں گے؟ یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعاً ہم لوگ بھی قبول نہیں کر پائیں. اگر میں یہ کہوں کہ جناب گھر میں میرے ایک پروگرام ہے، دعوت ہے، آپ تشریف لائیے گا، اور اکیلے نہیں اہل و عیال کے ساتھ آئیے گا، تو آپ اہل و عیال میں اپنی بیگم کو لے کر آئیں گے یا ڈراپ کر کے آئیں گے کہ بھئی آپ تو شامل ہی نہیں ہیں؟ ناراض ہو جائیں گے، قابل قبول آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا. تو پھر یہ انصاف کی بات ہے، مان لینا چاہیے ہم کو کہ ہاں واقعاً اہلیہ کا مطلب زوجہ ہے، اہل و عیال میں خاتون خانہ وہ شامل ہوتی ہیں. گھر میں سب خیریت ہے جب جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بیگم کی طبیعت پوچھی جا رہی ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آگے بڑھیے. آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی. جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جس گھر میں ہے وہ اس کا گھر ہے. تو آپ غور کیجئے، واقعاً ہو تو یہی رہا ہے. اہلیہ، اہل و عیال، گھر میں سب خیریت ہے، شادی ہو گئی بیٹی کی، تو آپ نے دعا مانگی اور کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، شکر ادا کیا کہ بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی. گھر والی، اہل زبان شاید یہ محاورہ اس طرح سے استعمال نہ کرتے ہو، لیکن عوامی انداز میں اگر آپ دیکھیں تو بیوی کو، زوجہ کو گھر والی تو کہا جاتا ہے. تو جب یہ محاورے ہمارے بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خدا نے کہا اہل البیت، ہر رزق کو دور رکھا، تو اس سے ازواج مراد ہے. تو اب آپ کو تکلف ہے، اب آپ کو ماننے میں کیا پرابلم ہے، اب آپ کو ماننے میں کیا زحمت ہے؟ یہ ہے وہ اعتراض کہ جو کہا گیا کہ جناب آپ عرف میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، محاوروں میں دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں، لغت میں دیکھیں، تو آپ کو یہ مطلب نظر آ جائے گا. ہم نے کہا بالکل آپ نے ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کیا، ہمیں پہلے سے یہ ساری باتیں معلوم ہیں.
آپ نے ہمارے معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کیا. یہ وہ ہیں جن سے ہمارا روز کا واسطہ ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ نے ہمارے معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کیا. ان معلومات سے تو ہم بخوبی واقف ہیں. تو پھر اب بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں. جی ہاں, اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں, اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں. تو اب تو یہ آپ کی طرف سے زبردستی. ہم نے کہا کوئی زبردستی نہیں, آپ بے فکر رہیے. عصبیت سے اور تعصب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے کے قائل ہیں. جو اہل البیت میں شامل ہوگا اسی کو مانیں گے. نہ ہم نے مولا اپنی مرضی سے مانا تھا, نہ اہل البیت اپنی مرضی سے مانیں گے. اب ذرا سا اس کا تجزیہ کر لیجئے اور چلیں میرے ساتھ. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے, اس کو تو رکھیے ذہن میں. 33واں سورہ ہے سورہ احزاب. میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ لغت سے ہی طے کرنا ہے, اور اگر عرفاً معاشرے کے اندر جو محاورے ہیں اسی سے طے کرنا ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں پھر پورا قرآن اسی طریقے سے سمجھیے. پھر پورا قرآن اسی طریقے سے سمجھیں, اور اب اس کے بعد ہم اسی طریقے سے سمجھیں گے. اور دیکھیے کیا ہوتا ہے. پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ, صلاۃ قائم کرو. اب آپ ترجمہ نہ کریں کہ نماز قائم کرو, اب تو لفظ کو لے کر آئیے. اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. ایک حکم ہمارے پاس آ گیا کہ صلاۃ قائم کرو. آتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ ایتاء زکوٰۃ کا اہتمام کرو. دوسرا لفظ آ گیا زکوٰۃ. پروردگار عالم نے کہا کتب علیکم الصیام, تم پر صیام کو لکھ دیا گیا. اب اس کے بعد لفظ کو لیجئے صیام, یہ آ گیا. پروردگار عالم نے کہا للہ علی الناس حج البیت, اللہ کا حق ہے کہ حج کیا جائے. تو لفظ حج بھی ہمارے پاس آ گیا. حج, حج, یہ آ گیا. یہ سارے ہمارے پاس آ گئے. اب ہم ان سب کے ساتھ کیا کریں گے؟ اب ان سارے الفاظ کو سمجھنے کے لیے نہ ہم پیغمبر اکرم کو پوچھیں گے کہ ان کا کیا مطلب ہے. ہم تو محاوروں میں دیکھیں گے, لغت میں دیکھیں گے. صلاۃ کا مطلب ہے دعا. صلاۃ کا مطلب ہے دعا. ہم نے قرآن میں دیکھا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, صلاۃ قائم کرو. تو صلاۃ کا تو مطلب ہو گیا دعا. تو دعا قائم کرو. چلیے 5 مرتبہ دعا قائم کرنی ہے تو ہم کیا کریں؟ 5 مرتبہ مصلی پر آئیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ مالک سب کا بھلا کر, سب کی خیر کر, اور جائیں گھر. ہو گئی نماز, ہو گئی صلاۃ. ایسے کہ اگر لغت سے طے کرنا ہے تو آپ غور کیجئے گا, خود قرآن کے اندر بھی یہ لفظ صلاۃ دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. صلی علیہم, اے حبیب ان کو دعا دیجئے. ان صلاتک سکن لہم, یقیناً آپ کا دعا دینا ان کے لیے باعث تسکین ہوگا. تو کر لیجئے پھر اسی طریقے سے کہ پھر صلاۃ کا مطلب ہوگا دعا. دلیل کیا ہے؟ کہ آپ کے محاورے, آپ خود دلیل ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے محاورے کیا ہیں. صوم کا کیا مطلب ہے؟ جس سے صیام نکلا ہے, رکنا. خود جناب مریم کا جملہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما, کہ میں نے خدا رحمان کے لیے, جب یہود ان کے پاس آئے تھے سوال کرنے کے لیے, زبان درازی کر رہے تھے, تو حکم خدا تھا کہ ان سے کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن صوما, کہ میں نے خدا رحمان کے لیے نظر مانی ہے صوم کی. اور وہاں پر صوم کا مطلب لغت کے اعتبار سے رک جانا, کسی بھی چیز سے رک جانا. جناب مریم کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چپ رہنے کی نظر مانی تھی, یعنی گفتگو سے رک جانا. تو اب اگر پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے کہ جس میں تمہیں روزہ رکھنا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, یہ تو بہت ہی آسان روزہ ہو گیا. تو چپ کا روزہ ہی رکھ لیتے ہیں, جو کہ اردو کے محاورے میں مستعمل بھی ہے, چپ کا روزہ رکھنا. تو پھر اس کے بعد نہ کسی اور چیز سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ دیر کے لیے گفتگو سے, کچھ دیر کے لیے کسی بھی, تو یہ آپ کا روزہ ہو گیا. اور پھر آئیے آگے بڑھیے. زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ آتوا الزکوٰۃ جب پروردگار عالم نے کہا تھا تو زکوٰۃ کیا؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی. تو اگر خدا ایتاء زکوٰۃ کا اہتمام چاہتا ہے تو ہفتے میں 1 مرتبہ روزانہ جب آپ کا دل چاہے اپنے کپڑوں کو واشنگ مشین میں دھو لیا کریں, میل بھی دور ہو جائے گا, زکوٰۃ کا اہتمام بھی ہو جائے گا. تو کر لیجئے یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے کریں. اور پھر اس کے بعد آ جائیے حج کے معاملے میں. حج کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ. تو ارادہ تو کسی چیز کا بھی کر لیا جائے. وہاں پر بھی حج البیت کہا گیا, یہ تو نہیں بتایا کہ کون سا کعبہ, وہاں پر حج البیت کہا گیا ہے. تو گھر تو بہت سارے ہیں. جب اسی طریقے سے اور لغت کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا ہے اور دین کا یہی بیڑا غرق کرنا ہے تو پھر بسم اللہ, پھر یہی کیجئے. ارادہ تو کر لیجئے, ارادہ اسی چیز کا کر لیجئے. خدمت میں عرض کروں کہ برادران عزیز کسی کے بھی سامنے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں جناب, نہیں جناب, یہ تو آپ نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. ہم نے کہا شروع کس نے کیا تھا؟ شروع کس نے کیا تھا؟ یہ پہلے یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو اہل البیت کے معاملے میں لغت بھی یاد آ رہی ہے, عرف بھی یاد آ رہا ہے, سب کچھ یاد آ رہا ہے. پیغمبر جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا.
پیغمبر جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ چادر میں لے کر گئے کہ یہ ہیں میرے اہل, تو آپ یہ کہہ کہ نہیں, اللہ کے رسول کو کیا معلوم, ہم تو لغت سے طے کریں گے, ہم تو اپنے محاوروں سے طے کریں گے. تو پھر یہ معاملہ یہاں پر رک کیوں رہا ہے؟ پھر آپ صلاۃ میں بھی یہی کیجئے. کہا کہ نہیں, وہاں تو پیغمبر اکرم کو پوچھا جائے گا. حضور کہتے ہیں کہ سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو ویسے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا, عنوان ملا قرآن سے, تفصیل ملی مصطفیٰ سے. عنوان ملا قرآن سے, تفصیل ملی مصطفیٰ سے. اسی طریقے سے آتو زکاتا کا زکات, ہر طرح کی پاکیزگی یہاں مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پر نصاب اگر پورا ہو تو مال کے ایک حصے کو مرضی پروردگار کے مطابق نکالنے کے لیے زکات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بتایا کس نے؟ عنوان ملا قرآن سے, تفصیل ملی مصطفیٰ سے. حج کرنا ہے تو حج صرف ارادہ محض ہے یا وہاں جا کر کچھ خاص مناسک انجام دینے کا؟ پیغمبر نے کہا ہے کہ خذو عنی مناسککم, مجھ سے اپنے مناسک لو, جس حج کروں ویسے حج کرو. سمجھ میں آیا کہ حج کا عنوان ملا, تفصیل ملی مصطفیٰ سے. یہی معاملہ کہ جب وہ میں ہے, یہ بھی آیت عذاب ہی, اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں, رحمتیں نازل کر رہے ہیں. یصلون, وہی لفظ, علی النبی, یا آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو آپ نے جو درود پڑھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو رحمت نازل فر محمد, وہاں تو لفظ النبی آیا, نام کے ساتھ آیا ہے, نبی آیا. تو آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ پڑھا بھئی, آپ سیدھا سیدھا اتنا پڑھیے اللہ کے نبی پر درود. ہے کہ کچھ صاحب نے یہ شوق کیا پیغمبر اکرم کے سامنے, اور پیغمبر اکرم کے سامنے درود کہا کہ اللہم صلی علی محمد, اور پیغمبر اکرم نے رد کر دیا. آیت کہہ رہی تھی درود پڑھو, رحمت کی دعا. تم کیا رحمت بھیجو, تمہارے پاس ہے کیا کہ تم رحمت بھیجو گے؟ تو تم رحمت کر سکتے ہو نا, تو دعائیں رحمت کرو. مگر یہ کہا کہ اللہم صلی علی محمد, تو پیغمبر اکرم نے گال نہیں تھپتھپا, کی پیٹ نہیں تھپتھپائی, نہیں کیا, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, بلکہ پیغمبر کے چہرے پر آثار غضب, اور انہوں نے کہا کہ لا تصلو علیہ صلاۃ البترا, دیکھو مجھ پر یہ دم بریدہ ناقص درود مت بھیجا, آل کے بغیر تمہارا بھیجا گیا درود میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کے رسول سے کہ حضور کیا معلوم کہ آپ درود بھیجا جاتا ہے, آپ کو کیا پتا؟ معاذ اللہ. تو جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب کہیں گے یہ بدتمیز ہیں, ان کو امتی ہونے کا حق نہیں ہے. بھائی درود پیغمبر پر بھیجنا ہے, حکم آیت ہے قرآن مجید کے اندر, یہ حکم آیا ہے, تو بس ہم کو جیسا الٹا سیدھا سمجھ میں آئے گا ہم درود بھیج دیں گے. پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر قبول کریں. تو جتنے افراد ہیں وہ کہیں گے یہ بول رہا ہے یا کوئی بدتمیز بول رہا ہے, یہ سرکشی ہے, یہ طغیانی ہے, یہ انداز متی کا نہیں ہے, یہ متی نہیں ہے انداز. کیا سرکشی؟ بھائی پیغمبر اکرم, پیغمبر درود بھیجنا خدا نے دیا ہے, پوچھو. جس طرح سے نماز کے بارے میں پوچھا تھا, جس طرح سے روزے کے بارے میں پوچھا تھا, جس طرح سے حج کے بارے میں پوچھا تھا, ان سے پوچھو کہ درود کیسے بھیجا جائے. حضور نے فرمایا لا تصلو علیہ صلاۃ البتر, ناقص دم بریدہ صلوات مت بھیجا کرو. جب درود بھیجو تو یوں کہو کہ اللہ محمد برادران عزیز غور کیجئے گا, اس کو ٹیکنیکلی سولف کریں. عنوان مل رہا ہے قرآن سے, تفصیل مل رہی ہے حضور سے. نماز میں یہی ہوا, صلاۃ, ہر چیز میں یہی ہو رہا ہے, درود میں بھی یہی ہو رہا ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور بہت آسان مثال عرض کرتا ہوں جو میرے نوجوان دوستوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی. لفظ مجلس کا کیا مطلب ہے؟ مجلس کا لغت میں کیا مطلب؟ دیکھیے عربی کا لفظ ہے نا
مفعل کے بدن پر ہے، اس میں زمان و مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، مجلس جلوس سے نکلا ہے۔ پھر ایک مشکل کہ اردو میں جلوس کا مطلب ہوتا ہے پروسیشن، عربی میں جلوس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، سٹنگ۔ عجیب ہے نا، لیکن ہے۔ جلوس کا مطلب ہوتا ہے جلسہ، جس معنی میں جلسہ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اسی معنی میں جلوس بھی ہے، اور اسی معنی میں مجلس بھی ہے۔ مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ تو آپ مجھے بتائیے لغت کے اعتبار سے مجلس کا مطلب ہے بیٹھک، نشست، بیٹھنے کی جگہ۔ وہ بیٹھنے کی جگہ قہوہ خانہ بھی ہو سکتا ہے، کیفیٹیریا بھی ہو سکتا ہے، ریسٹورنٹ بھی ہو سکتا ہے، چوراہا بھی ہو سکتا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے۔ لیکن انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر آپ گھر میں یہ کہتے ہوئے باہر نکلیں کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں تو سمجھ میں کیا آتا ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ چائے خانے جا رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کیفیٹیریا جا رہے ہیں؟ آپ کسی سے بھی کہیے کہ یہاں پر مجلس صرف لغت کے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، ایک اصطلاح خاص ہے کہ جہاں پر ایک ایسی نشست ہو کہ ذکر ہو ان کا کہ جو خدا کے چنیدہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندے، ان کے کچھ فضائل بیان ہوں گے، ان کا کچھ ذکر مصائب ہوگا، تو پھر اس کو کہا جائے گا اصطلاح میں مجلس۔ وہاں مجلس کہا جائے تو معزوف الیہ، معزوف مضاف الیہ موجود ہے کہ مجلس مجلس حسین ہے۔ آپ نے غور کیا رضا علی عابدی صاحب BBC میں جب پروگرام کیا کرتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے، اب ظاہر دقیقاً تو الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، ہمارے ریڈیو کے دوست شاید زیادہ بہتر بتا سکیں، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ BBC دوسری مجلس کے ساتھ ہم حاضر ہیں، پہلی مجلس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اب یہ پہلی مجلس اور دوسری مجلس، وہاں پر جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں تو وہاں پر تو کوئی بیٹھک اس معنی میں ہے بھی نہیں، ایک ورچوئل مجلس ہے، اور یہ مجلس مجلس حسین نہیں ہے۔ اب وہ خبرنامہ پڑھ رہے ہیں، سیرمین ڈسکس کر رہے ہیں، نشست ہے کہ جس کے اندر خبروں کے اوپر تبصرے، اس کو انہوں نے کہہ دیا مجلس۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو مجلس اگر کسی اصطلاح خاص کے لیے استعمال ہو تو اسی اصطلاح میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ یہی معاملہ صلاۃ کا ہے، یہی معاملہ صوم کا ہے، یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، یہی معاملہ حج کا ہے، یہی معاملہ اہل البیت کا بھی ہے، یہی معاملہ اہل البیت کا بھی ہے۔ یعنی جو بات آپ کو ہر جگہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہاں پر کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم نے کہا آپ سے کہا کہ محاورے میں یہ بات اس طریقے سے نہیں کہی جاتی، مگر اصطلاح میں کیا اس کا یہی مطلب ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر اکرم کو چادر میں لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر عرف پر ہی چھوڑنا ہوتا تو ضرورت کیا تھی پیغمبر اکرم کو کہ پیغمبر اکرم چادر میں لیں؟ دیکھیے سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ، کیوں پیغمبر اکرم نے اتنا اہتمام کیا؟ نہیں سمجھ میں آ سکتا تھا۔ اگر پیغمبر اکرم یہ اہتمام نہ کرتے تو یہ لفظ اہل البیت مجمل ہوتا، مبہم ہوتا، واضح نہ ہو پاتا، اس کے مصادیق میں اختلاف ہوتا اور وہ صحیح اختلاف ہوتا۔ پیغمبر اکرم نے اس اختلاف کا خاتمہ کرنے کے لیے چادر کا حصار قائم کیا، چادر کا حصار قائم کیا کہ نہ کسی لغت کو دخل اندازی کا موقع ملے، نہ کسی محاورے کو در اندازی کا موقع ملے، نہ کوئی دخل دے سکے، نہ کوئی در اندازی ہو سکے۔ کیوں ضروری تھا پیغمبر اکرم کے؟ برادران عزیز، آپ محاوروں کی بات کرتے ہیں، چلیے محاورے کے اندر تو آپ کسی بھی چھوٹے کو شفقت سے بیٹا کہہ دیتے ہیں، کسی بھی چھوٹے کو شفقت سے بیٹا کہہ دیتے ہیں، بچی ہے آپ اس کو بیٹی کہہ دیتے ہیں، تو کیا آپ کے کہنے سے وہ واقعاً آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ہو گئی؟ آپ کسی کو بھائی کہہ دیتے ہیں تو آپ کو کہنے سے کیا وہ صلبی بھائی بن گیا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو آپ کے محاورے تو بہت کچھ کرتے ہیں، آپ کی گفتگو تو بہت کچھ کرتی ہے۔ ارے چھوڑیے، صرف شفقت کی وجہ سے نہیں، لے پالک، فاسٹر پیرنٹنگ، آپ نے کسی کو پالا، یہ اس زمانے میں بھی بہت ہوتا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں پروردگار عالم نے اس محاورے کو توڑ کر رکھ دیا، اس محاورے کو توڑ کر رکھ دیا۔ نام آیا ہے جناب زید کا، یہ پیغمبر اکرم کے لے پالک ہیں، یہ پیغمبر اکرم کے لے پالک ہیں کہ جن کو پیغمبر اکرم نے پالا ہے۔ نام آیا ہے جناب زید کا۔ جب انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، پڑھیے سورۃ الاحزاب کی تفسیر، کوئی اختلاف نہیں، سب آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جناب زینب بنت جہش پیغمبر اکرم کی زوجہ ہیں، یہ پہلے کس کی زوجیت میں تھی؟ جناب زید کی۔ طلاق ہو گئی، پیغمبر اکرم نے اس رشتے کو بچانے کی بہت کوشش کی، طلاق ہو گئی۔
اور جب طلاق ہو گئی، عدت ہو گئی، اس کے بعد حکم پروردگار یہ تھا کہ آپ ان سے شادی کیجئے، آپ ان سے نکاح کیجئے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ زید تو پیغمبر اکرم کے بیٹے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی منکوحہ جو رہ چکی ہو طلاق کے بعد، عدت کے بعد ہی صحیح، مگر اس سے شادی؟ تو پروردگار عالم نے اس کو توڑ دیا کہ تمہارا عرف ہوا کرے، تم اپنے محاوروں میں بولتے ہو بولا کرو، مگر ہم تمہارے محاوروں کے اور تمہاری بول چال کے پابند نہیں ہیں، حکم وہی ہوگا جو خدا کی طرف سے آئے گا۔ اگر آپ سورہ احزاب کو شروع سے پڑھیں تو آپ کو چند آیتوں کے بعد ملے گا زہار کی مذمت۔ زہار کیا تھا؟ یہ ان کے معاشرے کے اندر، ان کے محاوروں کے اندر ایک طریقہ، زوجہ اور اب ختم۔ پروردگار عالم نے وہاں پر اس کی بھی مذمت کی کہ تمہارے کہنے سے کیا تمہاری بیوی تمہاری ماں ہو جائے گی؟ معاذ اللہ، جاہلیت کا ایک انداز ہے، ختم کرو اس کو۔ جاہلیت ہے، مگر وہ کہ جو تم نے انسانی کسی گھر میں، پروردگار فرماتا ہے کہ تمہارا بیٹا کہنا ان کو واقعی تمہارا بیٹا نہیں بناتا۔ تمہارا بیٹا کہہ دینا تمہارا ان کو پالنا، ان کو میراث میں حقدار نہیں بنا دے گا۔ یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے بن گئے۔ تو آپ غور فرمائیے، ہم کو تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہی سورہ احزاب جو بعد میں اہل البیت کا ذکر کر کے طہارت کا اعلان کر رہا ہے، اسی میں پہلے مقدمتاً پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ یاد رکھنا کوئی کبھی اس عذر کو پیش نہ کرے کہ ہمارا محاورہ یہ ہے، ہماری لغت۔ پروردگار عالم نے لغت کو پہلے توڑا کیا ہے۔ تو اب آپ نے غور فرمایا کہ خدا ہے، لغت کو توڑ دیا، محاوروں کو توڑ دیا۔ پروردگار عالم نے لغت کو توڑ دیا، محاوروں کو توڑ دیا، کی ہے ان کی حقیقی زوجہ ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ اس کے بارے میں معاملہ بنتا ہے۔ اب آئیے حقیقی بیٹا، حقیقی جو بیٹا ہے وہ تو واقعی گھر کا فرد ہے نا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب آئیے میرے ساتھ چلیے سورہ ہود، یہ ہے 33واں سورہ، سورہ احزاب، اور اب میرے ساتھ چلیے سورہ ہود 11واں سورہ۔ یقین جانیے کہ سورہ ہود میں آیتوں کا سلسلہ ہے جو منشأ پروردگار کی تفسیر اور تشریح کرتا ہے، اور جتنے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو قرآن مجید سے۔ ذرا دیکھیے گا، یہ آیت نمبر 43 آنورڈز آپ دیکھتے چلے جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مفصل تفصیل کے ساتھ پروردگار عالم نے سورہ نوح میں بھی اتنا نہیں کیا جتنا سورہ ہود میں کیا۔ آیت کا نشان میں عرض کر چکا، آیت نمبر 43 پر آپ دیکھیں گا نوح علیہ السلام اتنی زحمت برداشت قوم کے درمیان تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے درمیان تبلیغ کی سینکڑوں برس، اور پھر اس کے بعد کشتی بھر افراد آمادہ ہوئے، تیار ہوئے، ایمان لائے، اور اب کشتی آمادہ سفر ہے، طوفان آ رہا ہے۔ پروردگار عالم کا وعدہ ہے میں تمہارے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، تمہارے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، جو تمہارے اہل ہوں گے ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا ہے بیٹا، محاورتن نہیں ہے، لغتن نہیں ہے، سگا بیٹا ہے، سلبی بیٹا ہے، اور سلبی سگے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے، آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یا بنیا ارکب معنا، اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ابھی بھی میں تمہیں آفر کر رہا ہوں، یہ کشتی تمہاری منتظر ہے، آؤ سوار ہو جاؤ۔ فرزند انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو سوار نہیں ہوں گا، ڈوب جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا جملہ قرآن مجید میں ہے، نوح علیہ السلام آفر کر رہے ہیں کشتی میں آ جاؤ، بیٹا کیا کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، کہا ہلاک ہو جاؤ گے، کہ میں ہلاک نہیں ہوں گا، کہ کیوں ہلاک نہیں ہوں گے، طوفان ہے، سمندر ہے، کشتی، اگر کشتی میں سوار نہیں ہوں گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، تو پسر نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پر تو موت نہیں آئے گی،
ہمارے بعض علماء نے بڑی عمدہ نکتہ رسی کی کہ موت سے بچنے کے لیے پہاڑ پر بھاگنے کی رسم بہت پرانی ہے. تو انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کے فرزند کہہ رہے ہیں، یہ ان کا جملہ قرآن کہہ رہا ہے، سآوی الی الجبل، کہ میں پناہ لوں گا پہاڑ پر. وہاں پر کیا ہوگا کہ یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، اے بیٹا آج کوئی نہیں بچا سکے گا، صرف کشتی بچا سکے گی، آج کوئی نہیں بچا سکے گا. لا عاصم اليوم، امر خدا کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں ملے گی، وہی پناہ ملے گی جسے پروردگار نے پناہ گاہ قرار دیا ہے. تو بیٹا پھر بھی نہیں آیا، اور جب نوح علیہ السلام کے جذبات پدر اور پدر شفقت سے انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا مالک رب ان ابنی من اہلی. اب یہ ہے وہ جملہ کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، سگا بیٹا ہے نے ایک جملہ من اہلی، اے پروردگار یہ میرا بیٹا، یہ میرے اہل میں سے ہے. ان وعدہ کا حق، اور مالک تیرا وعدہ حق ہے. وعدہ کیا تھا کہ اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، اہل کو ہلاک نہیں کروں گا. ان ابنی من اہلی، مالک ہے میرا بیٹا، یہ میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے. پروردگار عالم نے کیا کیا؟ اس موقع پر نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اے نوح لا تسألنی ما لیس لک بعلم انہ من اہلک، شامل نہیں ہے. یہ تیرے اہل میں نہیں ہے. کیا آپ میں سے کوئی کہ جناب علیہ السلام یہ کہیں کہ مالک عرف تو یہی کہتا ہے، محاورہ تو یہی کہتا ہے، کھول کر دے تو علیہ السلام بھی یہ نہیں کہتے. آپ میں سے بھی کوئی یہ بات نہیں کہے گا، مسلمانوں میں سے کوئی کہے گا، سب یہی کہیں گے کہ پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ اہل میں نہیں ہے تو نہیں ہے. کہ بیٹا ہے کہ ہے، اہل میں نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور کیا کہا اے نوح مت کہنا، وہ سوال مت کرنا کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو جانا. تو ہم کو سمجھ میں آیا نہ ہو اسے اہل میں شامل کرنا خدا کی نظر میں نہیں ہے، جہالت ہے. انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا میرے اہل میں کا بیٹا ہے، اہل میں نہیں ہے. اب نوح علیہ السلام ترک اولا ہوا، جو ہوا اولو العزم رسول ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کسی اور مقام پر. لیکن قطع نظر ان ساری باتوں سے کتنا اچھا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے پوچھ لیا، خدا نے جواب دے دیا، تاکہ قیامت تک کے لیے سند باقی رہے کہ اہل کے اہل ہونے کے لیے سند کی ضرورت ہوتی ہے. محاورے کام نہیں آتے. آپ اپنے محاورے، آپ اپنا عرف، آپ اپنی گفتگو، آپ اپنے ڈائیلاگز اپنے پاس رکھیے، مگر اپنے ڈائیلاگز کی بنیاد پر اصطلاح قرآن کی تشریح کرنا نگاہ پروردگار میں جہالت ہے. آپ نے غور فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. تو یہاں پر یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. پہلے تو ہم کو سمجھ میں آیا خدا نے لغت کو توڑ دیا، محاوروں کو توڑ دیا. تم کسی کو کہہ دو بیٹا، تمہارے بیٹا کہنے سے شفقت اور ترحم کا اظہار ہو سکتا ہے، وہ تمہارا بیٹا تو نہیں ہو جائے گا. کہ یہ تو واقعی بیٹا ہے. کہ واقعی بیٹا ہو تب بھی ضروری نہیں ہے کہ ہماری نظر میں وہ اہل میں شامل ہو. تمہاری نظر میں ہے تو ہوا کرے، ہماری نظر میں نہیں ہے، ہماری نظر میں نہیں ہے. ہم نے تو ان سے رزق دور رکھنے کا اعلان کیا ہے جن کو تم نہیں ہم اہل البیت سمجھتے ہیں. جن کو تم نہیں ہم، جن کو اہل البیت سمجھتے ہیں. ارادہ خدا کا، رزق کو وہ دور رکھ رہا ہے، طہارت کا اعلان وہ کر رہا ہے، مرضی آپ کی چلے گی. اعلان اس کا، اعلان اس کی جانب سے، اناؤنسمنٹ اس کی جانب سے ہے، اور اب مرضی آپ کی چلے گی. کمال ہے، پروردگار عالم کو بھی لوگ مجبور کرنا چاہتے، خدا کو بھی لوگ مغلوب کرنا چاہتے.
اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہاں پر تو یہ ہو گیا، اب آگے بڑھیے، آپ کو ملے گا، اور کیا ملے گا کہ پروردگار عالم نے اسی سورہ ہود میں آیت نمبر 81 جناب لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، اور وہاں پر آپ جانتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا، اور جناب لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بس اب رات ہے، اس رات کے بعد عذاب آنے والا ہے، تو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ پھر سورہ ہود آیت کا نشان 81، اسر بأہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، کمال ہے بھی زوجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، زوجہ ہے، مگر جناب لوط علیہ السلام کے مشن کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہے، ایک ویو لینتھ پر نہیں ہے، تو اب ہوگا کیا؟ پروردگار عالم نے کہا اسر بأہلک، لوط ہو گیا، سارا معاملہ جتنا بھی حجت تمام کرنے کا سلسلہ تھا وہ ہو چکا، پیغام پہنچایا جا ہو چکا، اپنے اہل کے ساتھ ہوں گے، ان کو لے کر لوط علیہ السلام، تو اہل کو عرف کے مطابق بھی شامل، تو پروردگار عالم کیا کر رہا ہے؟ کوئی پیچھے دیکھے بھی نہیں، اپنی بیوی کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ لوط علیہ السلام سے کہیے کیوں کریں کہ مالک تو ہر جگہ اہل میں شامل ہوتی ہے، دعوت نامہ بھی آتا ہے تو اہلیہ کو لے کر جاتا ہوں، تو مالک یہ تیرا دعوت نامہ کیسا ہے کہ جس میں اہلیہ کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے؟ کہا اہلیہ اگر خدیجہ جیسی ہوتی بات اور تھی، اہلیہ اگر سارا جیسی ہوتی بات اور تھی، مگر یہاں پر معاملہ دوسرا ہے، یہاں پر صرف ان عرفی محاوروں کی وجہ سے ہم کسی کو اہل میں شامل نہیں کرتے، اجازت نہیں ہے، وہ رک جائے عذاب کا شکار ہوگا، کا شکار مصیب ہوا، اس پر بھی وہی عذاب آئے گا۔ کمال، یہ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، تو اب ہم کو سمجھ میں آیا واقعی ہے مگر اہل میں شامل نہیں، واقعی ہے مگر اہل میں شامل نہیں، میں آیا کیوں چادر میں لینا ضروری تھا، چادر میں لینا کیوں ضروری تھا؟ کہ قرآن مجید دیکھ رہے محاوروں کو توڑ دیا، شفقت سے کہہ دیا، خارج ہو گیا، اور اب ہمارا معاملہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک منزل خاص پر پھر صحیح مسلم اعلان کر دیا ہے کہ ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ آیہ مباہلہ سورہ آل عمران صحیح مسلم کی صراحت ہے کہ ترتیب اگر آپ نزول کے اعتبار سے دیکھیں پیچھے اپنے بیٹوں کو تم آواز دو، پکار اپنے بیٹوں کو، نساءنا و نساءکم، جو ہماری نساء ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں، جو تمہاری نساء ہیں ان کو تم بلاؤ، انفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، جس کو ہم سمجھتے ہیں ہم بلائیں گے، جس کو تم سمجھتے ہو تم بلاؤ، لفظی بدلے ہیں۔ اگر ان تینوں عناوین کو جوڑ کر میں کہوں تو مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے اہل البیت کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے اہل البیت کو لے کر آؤ۔ اہل البیت کو لے کر آؤ، جو ہمارے ابنا ہیں، جو ہمارے بیٹے ہیں ہم ان کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، جو ہماری نساء ہیں ان کو ہم لے آتے ہیں، تم اپنی نساء کو لے آؤ، جو ہماری جان ہے اسے ہم لے آتے ہیں، تم اپنی جان لے آؤ، اور پھر اس کے بعد میدان میں مباہلہ کرتے ہیں۔ ثم نبتہل، یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی، پیغمبر اکرم کے لیے ضروری ہوا کہ متعین کریں۔ اب متعین کیسے کریں؟ پیغمبر اکرم کے صلبی بیٹے جناب ابراہیم موجود ہیں، غلط ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اکرم کے فرزند جو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے وہ اس وقت موجود نہیں تھے موجود، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام صلبی بیٹے ہیں مگر موجود ہیں، اور یہ قبول کرنے والوں میں ابن تیمیہ بھی شامل ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا کیا مطلب،
یعنی ایک جملہ فقط عرض کر دوں کہ جتنے آپ کو فینیٹک نظریات آل محمد کے خلاف نظر آتے ہیں وہابیت سمیت، ان سب کا سورس اگر آپ ٹریس کریں گے تو ابن تیمیہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی منہاج السنہ شیعت کی رد میں، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے مولا کے حوالے سے جتنے آیات ہیں فضائل کے ان سب کا انکار کیا، سب کا انکار کیا، لیکن ایک آیت کہ جس کے بارے میں وہ انکار نہ کر سکے وہ یہی آیت مباہلہ ہے۔ کیسے انکار کریں؟ جھوٹوں پر لعنت کا مسئلہ ہے۔ وہاں پر انہوں نے یہی لکھا، اور یہی سبب ہے کہ آج بھی سعودی عرب سے بھی، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آج بھی اردو تشریح کے ساتھ جو قرآن مجید وہاں سے شائع ہوتا ہے، جو احباب لے کر بھی آتے ہیں حج پر جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی اگر آپ آیت مباہلہ کے ذیل میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ حاشیہ ملے گا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد پیغمبر اکرم ان کو لے کر گئے، پنجتن کا ذکر کہ ابنا انا کے مصداق کے طور پر حسن اور حسین کو، نساء انا کے مصداق کے طور پر خاتون جنت کو، انفسنا کے مصداق کے پر مولائے کائنات کو، کہ ان کو لے کر گئے، پیغمبر اکرم لے کر گئے۔ صحیح مسلم میں صراحت ہے، اور صحیح مسلم کا ہی حوالہ دیا ابن تیمیہ نے، تو میں کیا کروں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم ان کو لے کر گئے، اور وہاں پر انہوں نے لکھا صلبی فرزند جناب ابراہیم موجود تھے مگر ان کو نہیں لے کر گئے، حسن اور حسین کو لے کر گئے۔ عجیب نہیں؟ پروردگار کا ابنا انا اور بیٹوں کے مصداق کے طور پر حسن اور حسین جا رہے ہیں، ابراہیم نہیں جا رہے، ابراہیم تو چھوٹے بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، مگر نہیں جا رہے۔ نساء انا، عجیب بات کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ازواج رسول کو نساء النبی کہہ کر مخاطب کیا، مگر وہ بھی مباہلہ کے میدان میں نہیں جا رہے۔ یہ کمال ہے، سگا بیٹا موجود ہے وہ ابنا انا نہیں ہے، زوجہ موجود ہے نساء النبی وہ نساء انا نہیں ہے۔ تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ابنا انا اور ہے، سلبی پدر سلبی فرزند اور ہے، نساء انا اور ہے، نساء النبی اور ہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ یہ جو مباہلہ ہو رہا تھا نا، یہ کس پر ہو رہا تھا؟ یہ کس پر ہو رہا تھا؟ پیغمبر اکرم کی نبوت پر ہو رہا تھا۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے بس اللہ کے رسول ہے، بس اور بس اللہ کے رسول، یعنی ساری باتیں ختم، بس ایک رسالت، یعنی ذات کی نفی، صفت کا اثبات، شخص کی نفی، شخصیت کا اثبات، یہ سب بھول جاؤ، بس اور بس یہ میرے رسول ہیں، and that's it۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پھر سورہ احزاب، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ، وہ تو بس اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کے خاتم ہیں۔ ایک طرف پروردگار کہتا ہے اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اور دوسری طرف پروردگار کہتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی، یہ ہوا کیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہ ہو یہی رہا ہے کہ جب ذات کی نفی ہو گئی صفت کا اثبات ہو گیا، جب شخص کی نفی ہو گئی شخصیت کا اثبات ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ بس ان کو رسول سمجھو، بس انبیاء کا خاتم سمجھو، ان کو مجسم نبوت سمجھو۔ جب ایسا ہے تو جب ہم مباہلے کے لیے کہیں گے ابنا انا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تو سلبی بیٹا نہیں جائے گا، نبوت کا بیٹا جائے گا۔ سلبی بیٹا نہیں جائے گا، نبوت کا بیٹا جائے گا۔ اور پھر کہ جب ہم نے کہ بس اللہ کے رسول ہیں تو نبی کی نساء نہیں جائے گی، نبوت، جس کو ہم اپنی جان تم لے آتے ہیں، جس کو تم اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آؤ۔ ضروری تھا کہ اس موقع پر پیغمبر اکرم چادر میں لے کر اعلان کریں مالک تو نے کہا ابنا، تو نے کہا نساءنا، تو نے کہا انفسنا، مالک میری تشخیص تو یہ ہے، میں جانتا ہوں کہ مالک تو نے وہاں علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا انہو لیس، مالک بہت سے دعوے سے اپنا رابطہ اور جانتا ہوں، مالک چادر میں نے جمع کر دیا، میری ہے کہ یہ ہاؤلایا اہل بیتی، مالک یہ ہے اہل بیت، میری نظر میں تو یہ ہے میرے خاص الخاص، میری نظر میں تو یہ ہے میرے حمایت کرنے والے۔
اے پروردگار میری نظر میں تو یہ ہیں، تو میں دعا مانگتا ہوں اذهب عنہم الرجس وطہرہم، یا تو پروردگار نوح علیہ السلام دے، اے حبیب یہ اہل نہیں ہے، یہ ہو سکتا تھا کہ یہاں پیغمبر قصیدہ پڑھیں وہاں خدا قصیدہ پڑھنا شروع کر دے، اور ہوا یہی، یہاں پیغمبر نے قصیدہ مکمل کیا اور وہاں پروردگار عالم دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہے برادران عزیز، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ آپ دیکھیے ان آیتوں کو کہ جو آئے تطہیر سے پہلے ہیں اور بعد میں، آپ کو ازواج کا ذکر ملے گا، مگر وہاں گھر بیت پر جب الف لام آ گیا تو اس کا مطلب ہے دا ہاؤس، ایک خاص گھر کی بات ہو رہی ہے، بیوت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بیت کی بات ہو رہی ہے۔ ازواج رسول کوئی مجھے بتائے کیا ایک گھر میں رہتی تھی؟ ازواج رسول کیا ایک گھر میں رہتی تھی؟ ازواج رسول کے حجرے مشخص ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، جا کر دیکھ لیجئے سمہودین وفاء الوفا کے اندر 1000 برس پرانی کتاب ہے کہ جس کے اندر تاریخ مکہ بھی ہے، تاریخ مدینہ بھی، اور کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کو آپ دیکھ ڈالیے۔ حجرات کے حوالے سے پیغمبر اکرم کی ازواج کے حجرے مشخص ہیں، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے بیوت میں داخل مت ہو جب تک اجازت نہ مل جائے۔ بیوت کہا گیا، ازواج کے حجرے جب کہے گئے بیوت، مگر غور فرمائیے یہاں پر بیوت کا تذکرہ نہیں ہے، بیت کا تذکرہ ہے، اور بیت کا بھی یوں تذکرہ نہیں ہے، الف لام کے ساتھ تذکرہ ہے، لہذا ارادہ پروردگار یہ ہے اے اس گھر والوں بیوت والوں نہیں۔ اور وہاں پر کہا گیا کرنا فی بیوتکن، ازواج سے کہا جا رہا اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو، کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، اپنے گھر نہیں اپنے گھروں میں، یعنی تمام ازواج کو کہا اپنے اپنے گھروں میں، باہر مت نکلنا جب تک واجب نہ ہو جائے، باہر مت نکلنا۔ عام خواتین کے لیے حکم نہیں ہے، ازواج رسول کے لیے خاص ہے۔ عام خواتین اپنے حجاب کے ساتھ اگر باہر آ جائیں ان کو اجازت ہے، مگر ازواج رسول کے لیے حکم خاص ہے، اور میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، نام بھی نہیں لیتا۔ مولانا مودودی صاحب ان کی تفسیر تفہیم القرآن اس کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، نام انہوں نے لکھا ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، مگر انہوں نے نام لکھا اور کہا کہ جب اس آیت کو وہ بی بی پڑھا کرتی تھی اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا۔ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، کہ اتنا گریا کرتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، کیونکہ وہ اس حکم کی رعایت نہیں کر پائی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کرنا فی بیوتکن کہہ کر ایک حکم دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بی بی پڑھ رہی ہیں اور وہ گریا بھی کر رہی ہیں کہ میں اس حکم پر عمل نہیں کر پائی، تو اگلا جملہ پڑھ کر خوش کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگلا جملہ پڑھ کر خوش کیوں نہیں ہو جاتی کہ بالآخر خدا نے رجس و نجاست کے دور رہنے کا بھی حکم ہمارے ہی حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، طہارت کا اعلان بھی ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ ان کا گریہ کرنا وہ پڑھ کر اور اس کو پڑھ کر خوش نہ ہونا خود دلیل ہے کہ مصداق کوئی اور ہے۔ اور جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا کہنا اس بی بی کا، آل محمد، زوجہ رسول ہیں، محترم ہیں، زوجہ رسول ہیں۔ جناب ام سلمہ آل محمد سے انتہائی محبت کرتی ہیں، مخلص ہیں۔ جناب ام سلمہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کے حجرے میں چادر میں لے کر پیغمبر اکرم نے یہ معاملہ کیا، تو جناب ام سلمہ اس موقع پر دل میں خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت ہے، سن تو چکی ہیں، اجازت لے کر سب چادر میں گئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت ہے، تو پیغمبر اکرم نے کہا انتی علی الخیر، اے ام سلمہ خیر پر ہو یہ کافی ہے، خیر پر ہونا اور ہے، اہل البیت ہونا اور ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر حق ہے سب کو کہ وہ اپنے نظریات کو قائم کرے، لیکن یہ کہ بالآخر جو موقف ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پہلا وہ شخص کہ جس نے اہل البیت کے مصداق کے طور پر ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا وہ اکرمہ تھا، اور یہ خارجی تھا،
یاد رکھیے گا خود ازواج رسول نے بتمام و کمال احترام انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس آیت کے مصداق، کسی زوجہ رسول نے کبھی نہیں کہا۔ آل محمد نے کہا، ببانگ دوحل کا، مباہلہ کے میدان میں کہا، پیغمبر اکرم نے چادر میں لے کر کہا، پروردگار عالم نے آیت تطہیر میں کہا، بار بار آل محمد نے اپنا تعارف کروایا، اہل البیت، ہم اہل البیت ہیں، ہم اہل البیت ہیں، ہم اہل البیت ہیں، مگر کسی اور کبھی نہیں کہا کہ ہم اہل البیت ہیں۔ غور فرمایا برادران عزیز، آپ نے پہلا شخص اکرمہ کہ جس نے اس بات کو بیان کیا وہ خارجی تھا، نہ وہ صحابی تھا، نہ پیغمبر اکرم کا ترجمان تھا، یعنی کمال ہے۔ ایک بات خارجی کہہ رہا ہے، ایک بات اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، خارجی کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے رسول کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انصافاً اگر آپ غور کریں تو یہ بڑی زیادتی ہے برادران عزیز، انصافاً۔ باقی جو میں نے آپ سے گزارش کی کوئی بائسنس نہیں ہے، ایک موقف ہے کہ جس کو شائستگی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود تھا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، تاکہ ان کے لیے یہ باتیں کلیئر رہیں کہ لغت اس کا اپنا مقام ہے، محاورہ اس کا، اصطلاح اس سے ہٹ کر ایک بات ہے۔ اصطلاح کے حوالے سے جو مصطلح، جو اس اصطلاح کو کوائن کرنے والا ہے، اس کی حق ہے، جب وہ آیت تطہیر کا نازل کرنے والا ہے وہ اس بات کو مشخص کر رہا ہے، پر یہ آیت نازل اس بات کی وضاحت کر رہا ہے، اور اس بارے میں تمام مسالک کے علماء اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھ رہے ہیں، اور کوئی سامنے سے کلیم کرنے والا بھی نہیں۔ پھر انصاف کی بات یہ کہ زبردستی اس طرف سے نہیں ہے، زبردستی کسی اور۔ بس اتنی سی بات تھی جو عرض کرنا مقصود تھی۔ آل محمد کو پیغمبر اکرم کی یاد آتی تو کس کو دیکھتے ہیں؟ پنجتن کو، ختمی مرتبت کا چہرہ یاد آتا ہے، کس کو دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر حسین مظلوم کو۔ نانا کی یاد آتی ہے تو کس کو دیکھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں قبر پیغمبر پر بھی آیا کرتے تھے، قبر پیغمبر کی زیارت کے لیے۔ پہلی تقریر میں مصائب کی منزل پر میں نے یہی بیان کیا تھا، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ چہرے رسول کی اگر زیارت کرنا مقصود ہو تو کس کو دیکھا کرتے تھے؟ شبیہ رسول کون تھا؟ انہی کا آج ماتم کرنا ہے، انہی پر آج آنسو بہانا۔ یہ آل محمد سے مودت کا تقاضا ہے، یہ اہل البیت سے متمسک کا تقاضا ہے کہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ حسین کیا کیفیت ہے؟ علی اکبر کے بابا نے مجھے اجازت دے دی۔ اصحاب کے بعد جب عزہ کی باری آئی ہے تو بنی ہاشم میں پہلے شہید ہیں جناب علی اکبر، محققین کی تحقیق کے مطابق۔ زیارت کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ جناب علی اکبر کو مخاطب کر کے یہ زیارت پڑھا کرو، السلام علیکم یا اول القتیل من نسل خیر سلیل، اے نسل مصطفیٰ کے کربلا میں پہلے مقتول، پہلے شہید آپ پر ہمارا سر، یا اول قتیل من نسل خیر سلیل۔ کیسے پتا چلا؟ دیکھیے شہید ہو گئے اور اس موقع پر بنی ہاشم کی عہدہ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو حسین مظلوم نے اپنے آنکھوں کو دعا کے لیے کر دیا اور دعا یہ مانگی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس ظالم جفاکار قوم تو ہے نا، فقد برز الیہم غلام، وہ جوان میدان میں آ رہا ہے اشبہ جو سب سے زیادہ ہاتھ رکھتا ہے کس؟ تیرے رسول، رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں۔ اکبر بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے رسول بول رہے ہیں، اکبر کا چہرہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ رسول کا چہرہ دیکھ لیا۔ کن زشتقنا زیارت نبی کا، جب تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا، نظر نہ الا تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب وہ میدان میں جا رہا، دعا سمجھ گئے کہ بابا نے مجھے اجازت دے دی، کہ بابا نے مجھے اجازت دے دی۔ کب آپ تو منتظر تھا کب آپ سے اذن ملے گا اور میں میدان میں جا کر اپنی قربانی پیش کروں گا۔ خوش ہوئے اور سواری پر سوار ہونے لگے، تو بابا آپ نے اجازت دے دی، میں میدان میں جا رہا ہوں۔ اب میں نے تو اجازت دے دی مگر کچھ مراحل ابھی باقی، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، پھوپھی سے بھی اجازت لے کر آؤ۔ اکبر کے لیے ہزاروں کی فوج کا سامنا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، مگر ماں کو کیسے بتائیں، پھوپھی کو کیسے بتائیں؟ جناب ام لیلہ کے خیمے میں تشریف لائے اور جب آئے ہیں خیمے کے اندر تو ایک منظر دیکھا جسے دیکھ کر اکبر اپنا سوال بھول گئے۔
علی اکبر نے دیکھا کہ جناب لیلا نے مصلی بچھایا ہوا ہے اور نماز کی تیاری کر رہی ہیں. سوال بھول گئے. علی اکبر کہتے ہیں اماں کون سی نماز کی تیاری ہو رہی؟ تو جناب لیلا نے کہا کہ بیٹا میں نے ایک منت مانی ہے کہ جب تیرا لاشا آئے گا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. بیٹا انتظار ہے کہ کب میری قربانی قبول ہوتی اور میں اپنی منت بڑھاتی ہوں. تو جناب علی اکبر خوش ہو گئے. انہوں نے کہا اماں آپ نے تو میری مشکل کو حل کر دیا. سوچ رہا تھا کیسے بتاؤں گا مگر اب تو بتانا بہت آسان ہو گیا. یہی اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ بابا نے اجازت دے دی ہے اور اب میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں. کچھ دیر میں میرا لاشا آنے والا. کربلا کی مائیں عجیب. جناب لیلا کہتے ہیں بیٹا جلد میدان میں جاؤ تاکہ تیرا لاشا آئے اور میں اپنی منت کر سکوں. جناب لیلا لے کر دوسرے خیمے میں جہاں پہ جناب زینب مصروف کار تھی وہاں پر آئے اور جناب زینب کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھی. زینب ان اپنا سر رکھ دیا. پالنے والی مہربان پھوپھی ہے, انہوں نے اپنی انگلیوں سے اکبر کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کر دیا. جس طرح سے مائیں پھوپھیاں عام طور پر اپنے بچوں کو پیار کرتی, تو جناب زینب نے اسی انداز سے کنگھی کرنا شروع کر دی. تو علی اکبر کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب آپ سے چاہیے, ایک مشکل ہے, اس مشکل کا حل آپ سے چاہیے. تو جناب زینب کہتے ہیں میرے لال جنگ کا ہنگام ہے, یہ کون سا موقع ہے سوال کرنے کا؟ کہا نہیں پھوپھی اماں سوال کا جواب بہت ضروری ہے. کہا بیٹا اگر اتنا ہی ضروری ہے بابا سے پوچھ لو. کہا پھوپھی اماں بچپن سے لے کر آج تک جو مانگا آپ سے مانگا, اس سوال کا جواب بھی آپ سے چاہیے. تو جناب زینب کہتی ہے میرے لال پوچھو کیا پوچھنا چاہتا. تو جناب علی اکبر پوچھتے ہیں کہ پھوپھی اماں بس اتنا بتا دیجئے آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا؟ اجرکم علی اللہ. مرتبہ کس کا زیادہ ہے, آپ کا یا دادی فاطمہ زہرا کا؟ تو جناب زینب نے یہ سنا تو جلال کے عالم میں کھڑی ہو گئی, چہرے پر غصے کے آثار. اے اکبر بیٹا اتنے سمجھدار ہو کر یہ کیسا سوال کیا؟ کہا بس جواب دیجئے. کہا کہاں فاطمہ زہرا اور کہاں زینب؟ کہا زینب زہرا کی ایک ادنا کنیز کا نام. تو جناب علی اکبر نے جب یہ جملہ اور یہ اینٹیسپیٹ میں تو ہوں آپ اور حسین ہے زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیا. جناب زینب نے جواب دیا بیٹا کسی اور طرح سے پوچھتے تو شاید پسو پیش سے کام لیتے, مگر اب تو کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا. جاؤ میں نے اجازت دی. اور جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو بیبیاں جمع ہو چکی ہیں, خیموں کے پردے درمیان سے ہٹائے جا چکے ہیں, تھوڑی وسعت پیدا ہو چکی ہے اور اب تمام بیبیاں الوداعی ملاقات کر رہی ہیں جناب علی اکبر سے. ماں نے اجازت دے دی, پھوپھی نے اجازت دے دی, مگر اب دیگر بیبیاں ہیں وہ سب ملاقات کر رہی ہیں, سب جمع ہو چکی ہیں. اور اب یزید بیان کرتا ہے کسی مجاہد کو کسی جوان کو خیمے سے باہر آنے میں اتنا وقت نہیں لگا جتنا کو لگا. ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم دور سے دیکھ رہے تھے کہ خیمے کا پردہ پھر خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا. کہ یہ ہو کیا رہا تھا؟ کہ ہو یہ رہا تھا کہ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے کبھی کوئی پھوپھی لپٹ جاتی تھی, کبھی کوئی بہن لپٹ جاتی تھی اور کہتی تھی اکبر بھیا ایک مرتبہ اور اپنے چہرے کی زیارت کرا دو, ایک مرتبہ اور چہرہ دکھا دو. یہ شبیہ رسول کا چہرہ آج کے بعد اکبر آئے گا نو کے نیزہ پر نظر آئے گا. آج کے ہم کہاں دیکھ پائیں گے علی اکبر کے چہرے کو؟ تو بیوی آ کر لپٹ جاتی, یہاں تک کہ امام حسین کو آنا اور کافر کا راستہ چھوڑ دو میدان. بیویاں ہٹ گئیں تو اکبر باہر نکلنے لگے. اللہ کا جملہ ہے, وہ فرماتے تھے کہ جب سب بیویاں ہٹ گئیں اور اکبر باہر جانے لگے تو ایک کونے سے نحیف آواز آئی بھائی مل لیے ہم سے نہ ملو گے. بھیا سب سے مل ہم سے نہ ملو. علی اکبر دیکھا تو نظر آیا کونے میں بیمار امام کمر کو تھامے ہوئے باہیں پھیلانے کی. جناب علی اکبر آئے سید سجاد کے پاس, بھائی نے بھائی سے الوداعی ملاقات کی, نہیں معلوم کیا اسرار ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوئے,
جانا چاہتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے، اور جب مقتل میں جا رہے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اور جناب علی اکبر نے جب یہ احساس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، پیچھے کون ہو سکتا ہے، مڑ کر دیکھا، کب بابا آ رہے ہیں. حسین پیچھے پیچھے، جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ویسے ویسے حسین کی رفتار بڑھ رہی، اور زبان پر جملہ ہے مہلن مہلن، اے بیٹا علی اکبر آہستہ میدان میں جاؤ، آہستہ آہستہ. جناب علی اکبر نے جب یہ دیکھا گھوڑے سے زمین پر آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی. کہتے ہیں ہاں علی اکبر اجازت تو دے دی تھی، کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا. اندازہ ہوتا کہ کس دل سے بوڑھا باپ جوان بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دیتا ہے. جاؤ علی اکبر پیارے بہت ہو مگر تم سے زیادہ پیارا ہے، اسلام پر میں تمہیں قربان کرتا ہوں. علی اکبر میدان میں گئے اور اب فوج اشکیا کا مقابلہ ہے. اکبر گھوڑے پر ہے، علامہ اظہر حسن زیدی یوں منظر کشی کرتے تھے، اکبر گھوڑے پر ہے اور حسین کہاں پر ہے؟ اکبر کا جہاد دیکھنے کے لیے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے. زینب کو اکبر دور سے نظر نہیں آ رہے مگر درے خیمہ پر آ گئیں تاکہ حسین کو دیکھیں. لیلا کو حسین نظر نہیں آ رہے مگر درے خیمہ پر جناب زینب کو دیکھ رہی ہیں، مسلح پر کھڑی ہو گئی. یعنی عجیب ایک معاملہ ہے، اکبر گھوڑے پر، حسین ٹیلے پر، زینب درے خیمہ پر اور جناب لیلا مسلح عبادت پر. اکبر کی نظریں فوج پر ہیں، حسین کی نظریں اکبر پر ہیں، زینب کی نظریں حسین پر ہیں اور لیلا کی نظریں زینب پر ہیں. کچھ دیر کے بعد منظر بدلا، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری اور لیلا شکر کے سجدے میں گری. لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکرن للہ، اے پروردگار تیرا شکر، میری قربانی تیرے دین کے کام آئی. وہاں زینب کی عجیب کیفیت ہے، حسین ٹیلے سے گرے اور پھر سنبھلے اور آہستہ آہستہ مقتل کی طرف جانے لگے. کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، نظر نہیں آ رہا، کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور علی اکبر کو پکارتے ہیں یا علی یا علی یا علی. بعض علماء کہتے ہیں علی اکبر کو نہیں پکار رہے تھے، اپنے بابا علی مرتضیٰ کو پکار رہے. اے بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو، آواز کے سہارے چاہتا ہوں کہ تم تک پہنچ سکوں. اور بالآخر پہنچے، علی اکبر کے پاس پہنچے اور علی اکبر کی وہ کیفیت دیکھی، خدا کسی بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے. عجیب کیفیت ہے، بیٹا خون میں غلطہ ہے، زمین پر ہے اور پھر اس کے بعد جناب علی اکبر کو حسین اٹھانا چاہتے ہیں مگر جب اٹھانا چاہتے ہیں حسین نہیں اٹھا پائے، اٹھانا چاہتے ہیں مگر نہیں اٹھا پائے. بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے؟ تو کہنے لگے اے بیٹا علی اکبر تم بھی تو باپ کی کچھ مدد کرو، تم بھی بابا کی کچھ تو مدد کرو. کہ بابا مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ بیٹا ایک کام کرو، اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دو، اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دو تاکہ اٹھانا میرے لیے آسان ہو جائے. بیٹا میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں خیموں تک. تو جناب علی اکبر نے ایک ہاتھ گلے میں ڈال دیا مگر دوسرے ہاتھ کو سینے سے نہیں ہٹایا. اور حسین کہتے ہیں بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی. کہا بابا اجازت دیجئے میں یہ دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹانا چاہتا. کہا بیٹا کچھ چھپا رہے ہو. کہا بابا آپ دیکھ نہیں سکیں گے، بابا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، بابا آپ تحمل نہیں کر پائیں گے. حسین نے جب یہ جملہ سنا تو علی اکبر کو زمین پر رکھا اور کہا بیٹا تجھے معلوم ہے تیرا باپ کتنا صابر ہے؟ حسین دیکھنا چاہتا ہے کہ تو کیا چھپا رہا ہے. علی اکبر نے سینے سے ہاتھ ہٹایا اور اب حسین نے برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل علی اکبر کے سینے میں دیکھا اور کہنے لگے بس علی اکبر اتنی سی بات. علی اکبر لاشے کو زمین پر رکھا، گھٹنوں کے بل بیٹھے، نجف کا رخ کر کے کہا یا علی مدد. اکبر کے سینے سے برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نکالا، برچھی کا پھل ہلنا تھا، اکبر کا کلیجہ ہلا، اکبر کا کلیجہ ہلنا تھا، زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے،
مرحبا